نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب آپ؟ کل ہم نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی اور دوسرے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ کس طرح سے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب اللہ نے یہ بات کی تو دیکھیں ایسی ارینجمنٹ ہے کہ اس کے آگے پورا قرآن پاک جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو اس سے تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کو پڑھتے جاؤ اور ہدایت حاصل کرتے جاؤ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے، اور سورۃ بقرہ کا نام جو ہے نا، اس میں ایک بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ اس میں نا ایک گائے کا ذکر ہے جو کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی، لہذا اس کے نام پر سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور یہ گھر میں برکت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو اس کو سمجھنے کی آئی تھنک اٹ از اے سمری آف قرآن نا، کہ اس میں آپ قرآن پاک میں جتنے بھی مضامین شامل ہیں نا وہ سارے اس میں باری باری ڈسکس کیے گئے ہیں، اور پھر اگر اس کو آپ پڑھیں تو جو چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے تو وہ قرآن کے باقی حصوں کو وہ دیکھیں، تو انشاءاللہ ان کو ساری چیزیں پتہ چلتی جائیں گی۔ اب سب سے پہلے ہے الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس مقطعات کا مطلب ہوتا ہے قطع۔ یہ لکھے تو کٹھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا جو ہے نا علیحدہ علیحدہ جاتا ہے نا، اس لیے قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا توڑنا، تو اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے نا، تو اس کا میننگ جو ہے نا وہ صرف اللہ جانتا ہے نا۔ ذالکا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دس از کالڈ دا اسم اشارہ۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، کون سی کتاب؟ یہ قرآن پاک، لامین نہیں، ریبہ شک کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جو میری کتاب ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک موجود نہیں ہے۔ ھدی للمتقین اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اچھا، قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے، ھدی للناس بھی آیا ہے نا، اب لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل کریں، اللہ نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا کہا ہے نا، وہ متقی لوگ ہیں۔ متقی تقویٰ سے نکلتا ہے ورڈ اللہ سے ڈرنا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سے احکامات قرآن پاک میں کہے ہیں کہ میں ان پہ عمل کروں۔ اب نیکسٹ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ متقی لوگ جو ہیں نا وہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ زینہ وہ لوگ، یومنون یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، یومنون یہ تان لگا ہوا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، کہ متقی لوگ اور جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر نا یہ مومن کی جو ہے نا وہ کوالٹیز آ رہی ہیں، اور یہی ایگزیکٹلی اسی طرح کی باتیں جو ہے نا سورۃ مومنون کے شروع میں 5-6 آیتیں ہیں کہ جس میں اسی طرح کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ مومن لوگ کون ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی اور غیب پر۔ غیب اللہ کی ذات غائب ہے، اور اس سے پہلے جو بھی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہیں، اللہ کہہ رہا ہیں تو ہیں۔ واو کا مطلب ہے، اور یہ جو آ گیا حروف عطف، یہ ہم نے تھوڑے دن پہلے پڑھا تھا، وَيُقِيمُونَ یہاں پہ دیکھیں یہ سارا یتان لگا ہوا ہے، یہ ہم نے 5ویں لیسن میں یہ سب میں نے ورڈ سلیکٹ کیے تھے۔ وَيُقِيمُونَ وہ قائم کرتے ہیں۔ اب لاسٹ والا جو نون ہے نا، متقین کا نون، یومنون کا نون، یقیمون کا نون، نیچے ینفقون کا نون، یہ بتا رہا کہ یہ جمع کی نشانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ یتان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، کہ نماز جو ہے نا سب سے بڑی حقیقت بھی ہے، اور کہ نماز کو آپ کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں، چاہے آپ بیمار بھی ہوں
تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ نہیں دی کہ آپ بیمار ہیں تو آپ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. اور واؤ پھر اور مما جو کچھ رزقناہم، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے. ہم نے انہیں رزق دیا، ہم کا مطلب ہے انہیں. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. اب یہ دوسری کوالٹی آ گئی، دوسری بھی نہیں بلکہ تیسری کوالٹی آ گئی مومن کی. والذین، اور وہ لوگ، یہ واؤ بھی جو ہے حروف عطف ہے. رزقناہم ینفقون، ینفقون سے ورڈ نکلا نفقہ، کہ وہ خرچ کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یومنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا، الیکا آپ کی طرف. یہ الیکا بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وما، اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبل کا آپ سے پہلے، اس سے لفظ نکلا قبل، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں تھیں ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے. تو زبور، انجیل، جتنی بھی باتیں ہیں ان کتابیں ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. بالآخراتی، اور آخرت پر، یہ سب مومن کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں متقی لوگوں کی. اور آخرت پر، اور ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، کہ ہم سب کا یہ یقین ہے ایز اے مسلم کہ قیامت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد وہ حشر کا میدان ہوگا اور وہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ایسا ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹیز بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 5-6 کوالٹیز جس کے اندر ہیں وہ کیا ہے؟ اولائکا بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اولائکا پھر یہی لوگ ہیں. اب یہ 5 کوالٹیز جو پیچھے بتائی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں اللہ خودن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. کہ جو پیچھے یہ کوالٹیز بتائی ہیں، اولائکا، اور یہی لوگ ہیں، هم المفلحون، کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. جس میں سے روٹ ورڈ نکلا ہے فا، لام اور ہا. اب آپ نے روٹ ورڈ کوشش کرنے ہیں کہ کیا ہے. نیکسٹ ہے ان الذین، انہ بھی ہم نے پڑھا بے شک. ان الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں 3 طرح کے لوگ بتائے ہیں. ایک وہ بتائے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، دوسرا جو انکار کرتے ہیں، اور تیسرا منافق بتائے ہیں نا. بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، کا مطلب ہے آپ کیا، یہ ہم نے پہلے والے لیسن میں پڑھا تھا. انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، من، یا لم من، نہیں، تنذرہم، ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. اب کافر لوگ جو ہیں آپ ان کو جتنا مرضی ڈرائیں کہ جب بھائی اگلے دن جا کے قیامت کا دن ہونا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جس نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لاتا. اب اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے نا، کہ جب آپ کسی کی بات یا اللہ کی بات کو نہیں سنتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ختم اللہ، مہر لگا دیتے ہیں، اللہ نے لگا دی، اللہ کا مطلب پر، قلوبہم، ان کے دلوں پر. واو حروف عطف ہے، اللہ حروف جارہ ہے. اللہ، اب اللہ سمعہم، سم کہتے ہیں کانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ، و اللہ، اور ابصارہم، بصر لفظ نکل رہا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ، غشاوۃ، پردہ ہوتا ہے. ولاہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے عظیم، بہت بڑا. اب یہ 2 طرح کے لوگ یہاں ڈسکس ہو گئے. اور اگلی آیت میں جو ہے نا وہ تیسری کیٹیگری آتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کی بات کو سنتے تو ہیں لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں نا. اب اس سے لیسن کیا نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اور ایز اے مسلم جو ہے نا اپنے مذہب کو صحیح طرح سے پریکٹس کرنی چاہیے، کہ نماز بھی پڑھیں اور قرآن بھی پڑھیں اور اللہ کی بات کو سنیں بھی، اب اور اس پہ عمل بھی کریں. قرآن پاک عمل کے لیے آیا ہے. اب اگر فرض کیا کہ آپ اس پہ عمل ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. روزے آپ رکھ رہے ہیں، اگر آپ نے جھوٹ نہیں چھوڑا، بے ایمانی نہیں چھوڑی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ، کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان میں آپ
اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کے لیے دیا ہے نا ایک طرح کا کہ بھئی آیا اور پھر اگلے جو باقی 11 مہینے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے اسی طرح گزاریں جس طرح ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم گناہ نہ کریں نا. تو اگر گناہ سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اگلے باقی جو 11 مہینے ہیں نا وہ اچھے طرح سے گزریں گے. تو کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. ان لوگوں میں شامل نہ کریں کہ جو کفر کرتے ہیں. کفر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ صرف کافر لوگ ہیں. اس سے یہ ہے کہ جب اللہ کی بات پڑھ کے بھی آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. ہم نے پڑھا جی سود نہیں لینا, جھوٹ نہیں بولنا, بے ایمانی نہیں کرنی. قرآن میں جگہ جگہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. اس کے باوجود بھی ادھر اندر نماز پڑھ رہے ہیں, باہر آ کے وہی کام کر رہے ہیں, ناپ تول کی کمی بھی کر رہے ہیں, قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ کام میں نے چیز اتنے کی خریدی ہے. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں وہی بات ہے کہ سورۃ تبارک اللفظ میں ہے کہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. کہ اللہ کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے. تو اللہ کو تو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں یا نہ کریں, بے ایمانی کریں یا نہ کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو حساب لینا وہ تو لینا ہی لینا ہم سب سے. تو اینڈ میں پھر یہی ہوگا کہ جب آپ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے, اللہ کے قرآن پہ عمل نہیں کریں گے, تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں ڈھیل دے دیتے ہیں, اسی میں ہم وہی کام پھر کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس کو عام کامن کسی اگزامپل کو دیکھیں کہ اگر آپ یوٹیوب پہ اگر کوئی ایک ایسی ویڈیو کلک کرتے ہیں قرآن کی, تو آپ کو اسی طرح کے کلکس آنے شروع ہو جائیں گے اور وہ ویڈیوز چلنی شروع ہو جائیں گی. اگر آپ نے کوئی غلط ویڈیو کر لی سلیکٹ تو اسی طرح کے آنے شروع ہو جائیں گے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کی, اپنی تنہائی کو پاک کرنے کی. کہتے ہیں کہ جس کی تنہائی پاک ہو نا وہ کامیاب ہے. تنہا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں اگر میں اکیلا ہوں تو یہ دوسری بات یہ سمجھیں کہ بھائی اللہ موجود ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, اللہ کی ذات میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے جا کے کھڑے ہونا ہے, بتانا ہے اللہ میاں کو کہ کیا ہے. جب نامہ اعمال جو ہے نا وہ دیا جائے گا تو اس وقت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اس وقت دنیا میں تو ہم چھپ کے بہت سارے کام کر لیتے ہیں نا, لیکن کیا ہوگا کہ قیامت کے روز وہ سارے چھپے ہوئے کام بھی نا آپ کے سامنے آ جائیں گے, اور ہم اس وقت شرمندگی اللہ کے سامنے بھی ہوگی, لوگوں کے سامنے بھی ہوگی. لہذا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانے کی, اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنے کی جو کہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے. کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے متقی لوگ پسند ہیں. تو تقویٰ جو ہی اختیار کرتا ہے, تقویٰ کا مطلب ہے بچنا, کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں. اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کریں. اگر آپ بچے ہیں تو آپ کے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو یہی تلقین کریں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا, بری باتیں جتنی بھی ہیں اپنی زندگی سے نکالنی ہے, نماز پڑھنی ہے, نماز قائم کرنی ہے, صفائی کا خیال رکھنا ہے, ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر ایک ایک کر کے, میں تو یہ اکثر کہتی ہوں کہ آپ اپنی, جس طرح آپ یہ قرآن کے دیکھیں 2 صفحے ہیں نا, کوئی ایک کاپی سلیکٹ کر لیں جس کے اوپر ایک صفحے پہ آپ کے برے باتیں اور ایک پہ آپ کی اچھی باتیں ہوں نا. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو گناہ آپ کرتے ہیں, جو بری باتیں ہیں نا, ان کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے ختم کرنے کی, اور کوشش کرنی ہے کہ میری اچھائیاں جو ہے نا وہ زیادہ ہوں. تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا سب کچھ آسان ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس لیکچر کو آگے شیئر بھی کیا کریں ثواب کی نیت سے. آگے رمضان آ رہا ہے, تو رمضان میں ہماری کاوش سے, ہمارے شیئر کرنے سے اگر ایک بندہ بھی اس کو اثر ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا اجر لکھے گا. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آگے شیئر کرنے سے دوسرا بندہ کسی کو بھی بات کوئی کلک کر جاتی ہے نا. تو اس کو شیئر بھی کیا کریں, لائک بھی کیا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان اچھا گزارے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے.
صحت عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ ہم روزے رکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا نا۔ السلام علیکم